الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وصلى الله عليه وعلى سيد الحبيب المصطفى قال الله سبحانه وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين صدق اللہ العظیم۔ قابل صد احترام سامعین اکرام، بزرگوں، دوستو، اللہ جل جلالہ عم نوالہ کا بے انتہا فضل، اس کا کرم ہے کہ رب کائنات نے ہم کو اپنی تمام بے شمار نعمتیں عطا فرما رکھی ہیں، اور مزید گراں یہ کہ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کی محبت، یہ ہماری زندگی، یہی ہمارا جینا، یہی ہمارا مرنا ہے۔ ہم ایک عنوان لے کر کے چلے تھے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کا عنوان تقریباً 2 جمعے سے یہ ہمارا سبق چھوٹا ہوا تھا۔ میں اپنے اسی سبق پر آتا ہوں کہ ہم پہنچے تھے کہ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اسلام قبول کیا، اور حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کا اسلام لانے کا واقعہ آپ حضرات نے سماعت فرمایا کہ آپ شکار کے بڑے شوقین تھے، شکار پر گئے ہوئے تھے۔ ادھر ابو جہل ملعون نے کوہ صفا کے قریب کھڑے ہو کر میرے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو بدتمیزیاں کیں، ان بدتمیزیوں کو عبداللہ بن عدی کی باندی یہ تمام مناظرہ دیکھ رہی تھی۔ جب دیکھا کہ حضرت امیر حمزہ شکار سے واپس آ گئے ہیں تو وہ فوراً حضرت امیر حمزہ کے پاس آئیں اور بولی کہ آپ کو معلوم ہے کہ ابو جہل نے آپ کے بھتیجے کے ساتھ میں کیا معاملہ کیا ہے؟ کہا کہ مجھے تو معلوم نہیں۔ کہا کہ اس نے آج بدتمیزی کی ساری حدود پار کر دی ہیں۔ آخر بھتیجے تھے، بھلے ہی اسلام قبول نہ کیا ہو، لیکن میرے آقا مدنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بے انتہا محبت کرتے تھے۔ کہا کہ کیا کہا اس نے؟ تو پوری تفصیل بتائی کہ یہ کہا، یہ کہا، یہ کہا۔ آپ کی عادت تھی کہ جب بھی آپ شکار سے واپس آتے تو مشرکین کے مجمع میں آپ جاتے، جو بیت اللہ کے قریب تھا، اور ادھر بیٹھ کر مشرکین کے پاس گپے شپے لگاتے۔ لیکن اس روز یہ معاملہ ہوا کہ حرم تو جا رہے تھے، لیکن راستے میں عبداللہ بن عدی کی باندی نے جو کہا کہ آپ کے بھتیجے کے ساتھ میں ابو جہل نے یہ معاملہ کیا ہے، تو غصے میں بھر گئے اور وہیں سے مشرکین کی مجلس میں، پھر حرم کے بجائے مشرکین کی مجلس میں گئے، اور ابو جہل کے اپنی کمان ماری، بہت زور کے ساتھ اس کا سر پھٹ گیا، اور کہا کہ تیری اتنی ہمت ہو گئی کہ میرے بھتیجے کو تو برا بھلا کہے گا۔ اس پر مشرکین بھڑکے، حضرت امیر حمزہ کی طرف جانے لگے، تو ابو جہل نے روکا کہ رہنے دو، معاملہ ختم کرو۔
میری ہی غلطی تھی، میں نے ہی ان کے ساتھ زیادتی کی ہے۔ اور یہ تقریباً سن 6 نبوی کی بات ہے۔ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کے 3 دن کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اسلام قبول کیا ہے۔ بڑا عجیب و غریب واقعہ ہے۔ مکے کے اندر مشرکین سرداران مشرکین کے اندر یہ طے ہو چکا تھا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا خاتمہ کر دیا جائے، نعوذ باللہ من ذالک۔ اب جس کا جو بس جہاں چل رہا تھا وہ اپنی کوشش میں تھا، اور اس کے ذہن میں یہ تھا کہ اگر میرے ہاتھ سے یہ کام ہو جائے گا تو میں پورے مکے کے اندر شرف والا کہلاؤں گا، بڑا کہلاؤں گا، لوگ میری تعظیم کریں گے کہ اتنا بڑا کارنامہ فلاں سردار نے یا فلاں آدمی نے جو ہے انجام دیا ہے۔ یہی کوششیں چل رہی تھیں، اور تمام صحابہ پر بڑے ظلم و تشدد، بڑے ظلم ستم کے پہاڑ توڑے جا رہے تھے۔ ادھر میرے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاش میں بھی جو ہے مشرکین سردار تلاش میں تھے کہ کہاں ہمیں موقع ملے۔ جب زیادہ پریشان ہوئے، اور ایک دن حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ بہت غصے میں تھے۔ میں تھوڑا سا مزاج آپ کا بتلا دیتا ہوں کہ حضرت عمر کا مزاج بہت تندخو تھا، بہت سخت تھا، جتنا سخت تھا اتنا ہی نرم بھی تھا۔ حضرت عمر اسلام لانے سے پہلے مسلمانوں پر بڑا تشدد کیا کرتے تھے، اور اس تشدد میں، اس زیادتی میں ان کے ذہن میں ایک بات یہ آتی تھی کہ اتنا تشدد کرنے کے بعد یہ لوگ اپنے ایمان پر، اپنے اسلام پر جمے ہوئے ہیں۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ شاید انہی کا دین، انہی کا اسلام جو ہے وہ حق ہے۔ کہ اتنا تشدد کرنے کے بعد بھی یہ اپنے ایمان سے، اپنے دین سے ذرہ برابر بھی ادھر سے ادھر ہونے کے لیے تیار نہیں۔ تو یہ بات ان کو اندر اندر جو ہے پریشان کرتی تھی۔ اتفاق ایک دن ایسا ہوا کہ حضرت عمر کو گھر سے باہر رات گزارنی پڑی۔ رات کو دیر رات کسی وقت باہر سے آئے تو دیکھا کہ سب سوم سام ہیں، پورے مکے میں جو ہے خاموشی ہے، تو دیکھا کہ رات تو گزارنی ہے۔ ایسا کرتے ہیں کہ حرم چلتے ہیں۔ حرم گئے اور بیت اللہ کے گلاف میں اندر جا کر کے گھس گئے۔ ادھر میرے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک کونے پر رکن یمانی یا حجر اسود کے درمیان بیٹھ کر کلام اللہ شریف کی تلاوت کر رہے تھے۔ آپ سورہ حاقہ کی تلاوت کر رہے تھے، اور قرآن کریم حضرت عمر سن رہے تھے۔ ذہن میں ایک بات آئی کہ یہ تو شاعرانہ کلام ہے، یہ تو شاعروں کا کلام ہے۔ میرے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے پڑھتے جب ان آیت پر پہنچے، فلا اقسم بما تبصرون وما لا تبصرون انه لقول رسول کریم وما هو بقول شاعر قلیلا ما تؤمنون۔ یہ ایک رسول کریم کی طرف سے یہ قول ہے جو اللہ کی جانب سے، جس پر وحی آتی ہے کہ یہ شاعروں کا کلام نہیں ہے، لیکن تم ایمان نہیں لاتے۔ یہ ذہن کی گندگی ختم ہوئی تو پھر ایک بات پھر ایک ذہن میں آئی کہ شاعرانہ کلام نہیں ہے تو یہ کاہنوں کا کلام ہے۔ اس سے اگلی ہی آیت میں، اس سے اگلی آیت میں فرمایا کہ یہ کاہنوں کا بھی کلام نہیں ہے، یہ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جانب سے نازل کردہ اپنے حبیب پر، اپنے رسول پر نازل کیا ہوا کلام ہے، یہ کاہنوں کا کلام نہیں ہے۔ یہاں سے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے ذہن میں ایک اسلام کی رگ پیوست ہوئی، ایک اسلام کی جو ہے چنگاری داخل ہوئی۔
کہ یہ شاعروں کا بھی کلام نہیں ہے، کاہنوں کا بھی کلام نہیں ہے، اور اس کے سننے والے، اس کے ماننے والے جو سنتے ہیں ظلم و تشدد کے ہم نے ان پر پہاڑ توڑ ڈالے ہیں، غریب ہیں، غلام ہیں، نوکر ہیں، چاکر ہیں، ہمارے ماتحت ہیں، ہمارے ماتحت ہونے کے باوجود کہتے ہیں کہ تمہیں جو بھی کرنا ہو کر لو، ہم اس سے انکار نہیں کر سکتے، ہم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن نہیں چھوڑ سکتے۔ آخر ان کے اندر وہ کون سی طاقت، وہ کون سی قوت ہے کہ جو استقامت پر مجبور کیے ہوئے ہیں؟ لیکن آباء و اجداد کا وہ دین جس کو وہ پوجتے آ رہے تھے، مانتے چلے آ رہے تھے، ابھی اس دین پر یہی غالب تھا، ابھی اس محبت پر، ابھی اس چنگاری پر وہی غالب تھا۔ جب مکے میں یہ کوہرام مچا ہوا تھا کہ بتوں کو برا کہہ دیا اور ہمارے آباء و اجداد کے دین کو برا کہہ دیا، ایک دن پریشان ہو کر حضرت عمر نے کہا کہ آج میں اس کھیل کو ختم کر دیتا ہوں۔ گھر گئے، تلوار اٹھائی اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کی نیت سے چل دیے۔ راستے میں تھے کہ نعیم ان سے ملاقات ہوئی، یا بنو مخزوم کے ایک کسی فرد سے ملاقات ہوئی۔ کہا کہ اے عمر، یہ ننگی تلوار کہاں کا ارادہ ہے؟ کہا کہ آج میں مکے کے سارے فتنے فساد کو ختم کر دوں گا، میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کی نیت سے جا رہا ہوں۔ نعیم نے کہا کہ کیا آپ بنو ہاشم، بنو مطلب کے بھول گئے کہ وہ آپ کو قتل کر دیں گے؟ کہا کہ میرے خیال سے تو بھی بددین ہو گیا ہے، تو نے بھی اپنے آباء و اجداد کے دین کو بدل دیا ہے۔ اتنے ہی کہ وہ غصہ کرتے حضرت عمر، کہا کہ ٹھہرو، آپ کو کچھ خبر بھی ہے؟ کہا کہ کیا، کس بارے میں؟ کہا کہ میں نے سنا ہے کہ آپ کے بہن اور بہنوئی نے اسلام قبول کر لیا ہے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو قبول کر لیا ہے۔ ایک تو تھا غصہ اور حضرت عمر کا وہ غصہ، اور پھر وہاں سے بہن اور بہنوں کی جو خبر سنی ہے، اب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے روح کے بجائے اپنے بہن اور بہنوں کے گھر کا رخ کر لیا۔ غصے میں تھے۔ حضرت فاطمہ، آپ کی بہن فاطمہ بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت خباب رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کے بہن اور آپ کے بہنوئی کو جو ہے روزانہ قرآن کریم کی تلاوت، قرآن کریم کی تعلیم دیا کرتے تھے۔ جب حضرت عمر کی آہٹ سنی تو حضرت خباب کو آپ کی بہن نے چھپا دیا کہ عمر آ رہے ہیں، معلوم ہوتا ہے کہ بہت غصے میں ہیں، لہذا تم چھپ جاؤ۔ ایک کوٹری میں یا ایک کونے میں ان کو چھپا دیا۔ قرآن کریم کے پڑھنے کی آواز حضرت عمر سن چکے تھے اپنے کان سے کہ کچھ اندر پڑھا جا رہا ہے۔ غصے میں آئے، کہا کہ فاطمہ کیا کر رہی تھی؟ کہا کہ کچھ بھی نہیں، ہم تو باتیں کر رہے تھے آپس میں۔ کہا کہ نہیں، میں نے اپنے کانوں سے کچھ پڑھنے کی آواز سنی ہے، کیا کر رہے تھے؟ اسی دوران آپ کے بہنوئی یعنی حضرت فاطمہ بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے شوہر بول پڑے کہ اے عمر، مجھے ایک بات بتلاؤ، اگر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دین حق ہو تو؟ اتنا سننا تھا کہ بہنوں کی پٹائی کرنی شروع کی، مارنا شروع کیا، اور ان کو بچانے کے لیے، اپنے شوہر کو بچانے کے لیے جب حضرت فاطمہ بن خطاب آگے بڑھی تو اپنی بہن کے ایسا زور کا تماچا مارا کہ منہ پر خون ابھر آیا۔ تو حضرت آخر تھی کون؟ حضرت عمر بن خطاب کی تو بہن تھی۔ کہا کہ اے عمر، تو تمہیں جو بھی کرنا ہے کر لو، آپ کہتے ہو کہ آپ کا دین حق ہے، میں کہتی ہوں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دین حق ہے، اور میں کہتی ہوں کہ میں مسلمان ہو چکی ہوں، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدًا عبدہ و رسولہ، تمہیں جو کرنا ہے کر لو۔ اب تھوڑی دیر کے بعد غصہ شانت ہوا، غصے میں افاقہ ہوا۔ آخر جب غصے میں ہوتا ہے آدمی تو عقل پر جو ہے وہ زور ڈالتا ہے، غصہ تو کچھ نہیں سوچتا، لیکن جب ٹھنڈا ہوتا ہے تو پھر سوچتا ہے کہ میں نے یہ کیا کیا ہے۔
مجھے غور فکر اور تدبر کرنا چاہیے تھا۔ کہا کہ تم کیا کر رہے تھے، کیا پڑھ رہے تھے؟ کہا کہ ہم قرآن کریم پڑھ رہے تھے۔ کہا کہ ذرا مجھے بھی پڑھ کر کے سناؤ، مجھے بھی دکھاؤ وہ صحیفے کیا ہیں، وہ قرآن کریم کی آیات کیا ہیں۔ حضرت فاطمہ روتی جاتی ہیں اور کہتی جاتی ہیں کہ میرے بھائی تم ابھی ناپاک ہو، اور اس کلام کو ناپاک آدمی نہیں چھوتا۔ کہا کہ میں کیسے پڑھوں اس کو؟ کہا کہ پہلے غسل کرو۔ روایات کے اندر آتا ہے، ابن اسحاق نے لکھا ہے کہ حضرت فاطمہ وضو کرا رہی ہیں اپنے بھائی حضرت عمر بن خطاب کو، اور اللہ کے سامنے جھولی پھیلا دی کہ اللہ یہاں تک کرنا یہ میرا کام تھا اور باقی آگے کرنا یہ تیرا کام ہے۔ میں اس کو ظاہر میں صاف کر رہی ہوں، ظاہر میں پاک کر رہی ہوں، لیکن اندر کے دل کی کیفیت کو بدلنا یہ تو تیرا کام ہے۔ غسل کیا، وضو کیا، اور جب وہ صحیفہ دیا، جب حضرت عمر نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا تو کہا کتنے پیارے نام ہیں، کتنے پیارے نام ہیں۔ اور پھر بسم اللہ پڑھ کر جو ہے طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقیٰ الا تذکرۃ لمن یخشیٰ لمن شاء، یہ آیت اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی واقم الصلاۃ لذکری، جب یہاں پر پہنچے تو دل کی کیفیت ہی بدل گئی۔ کتنا خوبصورت کلام ہے، کتنا اچھا کلام ہے۔ کہاں کہ اے فاطمہ مجھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں لے چلو۔ اب ننگی تلوار تھی، تلوار بھی اٹھائی، بہن بہنوئی ساتھ ہیں۔ اس وقت کہاں ملیں گے محمد صلی اللہ علیہ وسلم؟ کہا کہ دار ارقم میں، کوہ صفا کے برابر میں جو مکان ہے وہاں پر تشریف فرما ہے۔ بہرحال حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ دار ارقم کے دروازے پر آئے ہیں۔ ادھر جو ہے حضرات صحابہ کرام، تقریباً 38 صحابہ کرام اس وقت وہاں پر موجود ہیں، اور حضرت امیر حمزہ بھی وہاں پر موجود ہیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر اس وقت وحی کا نزول ہو رہا ہے۔ جب دروازے کے جھرکوں سے دیکھا کہ کون ہے باہر، تو دیکھا کہ حضرت عمر ننگی تلوار لیے ہوئے باہر کھڑے ہوئے ہیں۔ تمام صحابہ ایک کونے میں سہم گئے۔ آخر عمر کا جلال مکہ المکرمہ کے اندر کیا تھا؟ کوئی جو ہے آپ سے پنگا لینے کی کوشش نہیں کرتا تھا کہ عمر ہیں، کچھ بھی کر سکتے ہیں۔ تمام صحابہ ایک جگہ جمع ہوئے۔ حضرت امیر حمزہ نے کہا کیا بات ہے؟ کہا کہ عمر ننگی تلوار لے کر آئے ہیں۔ کہا کہ آنے دو، دروازہ کھول دو۔ اگر وہ خیر کی نیت لے کر کے آئے ہیں، صالح نیت لے کر کے آئے ہیں تو کوئی بات نہیں ہے، ان کے ساتھ خیر کا ہی معاملہ ہوگا، اور اگر وہ غلط نیت غلط ارادے سے آئے ہیں تو انہی کی تلوار سے میں ان کا سر قلم کر دوں گا۔ آخر وہ بھی حضرت امیر حمزہ تھے۔ دروازہ کھول دیا گیا۔ میرے آقا ایک طرف ہیں اور تمام صحابہ جو ہے ایک کونے میں ہیں۔ اب جب دیکھا اندر داخل ہوئے تو چہرے پر ایک مایوسی سی چھائی ہوئی ہے۔ چاروں طرف نگاہ دوڑائی کہ میرے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہاں ہیں۔ اسی دوران حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور کہا کالر پکڑ کر، بعض روایتوں میں دامن پکڑ کر اور بعض روایتوں میں تلوار کی نوک پکڑ کر کہ اے عمر ابھی وہ وقت نہیں آیا کہ تم اسلام قبول کرو؟ کہا کہ غلام حاضر ہے میرے آقا، آپ جو چاہیں وہ مجھے سزا دیں۔ پھر اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ پڑھا۔ تمام صحابہ کے اندر جو جوش آیا ہے اور نعرہ تکبیر کا جو نعرہ بلند کیا ہے، اللہ اکبر، پورا مکہ گونج گیا۔ حرم کے اندر جو ہے آواز ایسی گونجی کہ تمام سرداران قریش، تمام کفار قریش جو ہے گھبرا گئے کہ یہ کیسی آواز ہے۔ ابھی تک حضرات صحابہ کرام چھپ چھپ کر نمازیں پڑھ رہے تھے، اللہ کی عبادت خاموشی کے ساتھ انفرادی طور پر کر رہے تھے۔ نماز کا وقت ہوا، یہ تقریباً سنیچر یا اتوار کا دن ہے، جمعرات کے دن میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی تھی۔ وہ کیا دعا تھی؟ اللہم اعز الاسلام باحب الرجلین، کہ اللہ دو عمروں میں سے جو تجھے زیادہ محبوب ہو، جو تجھے پسند ہو،
جس سے تو محبت کرتا ہو اس کے ذریعے سے اسلام کو قوت دے دے۔ جمعرات کی رات تھی، وہ دعا قبول ہوئی اور کہا کہ آقا مدنی ایک بات بتلائیے، کیا جو اسلام، جس اسلام کی دعوت، جس قرآن کی دعوت آپ دے رہے ہیں یہ حق ہے؟ ہاں عمر یہ حق ہے، سچ ہے؟ ہاں عمر یہ سچ ہے، اللہ کا کلام یہ اللہ کا کلام ہے نا؟ ان کو ہاں، پھر ڈرنے کی کیا بات ہے؟ ڈرتے کیوں ہوں؟ ہم حق ہوں اور ڈر کر عبادت کریں؟ کفار مکہ پورے مکے کے اندر جو ہے کھلے عام پھرتے ہیں، اپنے بتوں کی پوجا کرتے ہیں، اور ہم اللہ کے صحیح دین کو، حق دین کو جو ہے مانے اور چھپ کر جو ہے اللہ کی عبادت کریں؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ دو صفیں بنائی گئی صحابہ کرام کی، ایک صف میں حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دوسری صف میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ دو صفوں کے درمیان میرے آقا مدنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم مکے کے اندر آئے ہیں اور کہا، کفار مکہ سے کہا کہ میں اسلام قبول کر چکا ہوں اور مکے کے اندر آج سے نماز باجماعت ہوگی۔ تمام کفار میں، تمام سرداران مکہ میں کھلبلی مچ گئی کہ یہ کیا ہوا؟ کسی کی ہمت نہیں ہوئی کہ حضرت عمر پر جو ہے کوئی وار کرتا۔ حضرت عمر فرماتے ہیں کہ اسلام لانے کے بعد میں نے سوچا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے بڑے دشمن کون ہیں مکے کے اندر؟ تو میں سب سے پہلے ابو جہل کے پاس گیا، دروازہ کھٹکھٹایا، کہا کون؟ کہا عمر۔ دروازہ کھول دیا، اہلا و سہلا و مرحبا، کہا کہ میں اسلام قبول کر چکا ہوں۔ کس سے کہہ رہے؟ ابو جہل، وہ بھی سردار ہے اپنے قبیلے کا۔ میں اسلام قبول کر چکا ہوں، جو تجھ سے کرنا ہے کر لے۔ روایتوں کے اندر آتا ہے کہ دروازہ اس زور سے بند کیا کہ حضرت عمر پر کے چہرے پر جو ہے وہ دروازہ لگا، وہ اندر سے کنڈی بند کر لی۔ بہت سارے حضرات کے پاس گئے، اسی طریقے سے ایک جمیل نامی نام کا ایک شخص تھا، جمیل بن عمر، اس کے پاس گئے۔ وہ ایسا شخص تھا کہ اس کے کان میں ایک بات کہہ دو کہ اس کو اعلان کی ضرورت نہیں، پھر پورے علاقے میں وہ بات پھیل جاتی تھی۔ یعنی سمجھو کہ اس وقت کے میڈیا کہلاتے تھے کہ ایک صاحب کو اگر، اور ہر معاشرے میں ہوتے ہیں ایسے شخص کہ ایک کسی آدمی کو جو بات پھیلانی ہو ایک آدمی کو کہہ دو کہ پورے علاقے میں وہ بات پھیل جائے گی۔ جمیل کے پاس گئے، کہا کہ میں اسلام قبول کر چکا ہوں۔ اب وہیں سے وہ چیختا چلاتا کہ عمر بددین ہو گیا ہے، عمر بددین ہو گیا ہے۔ حضرت عمر ان کے پیچھے پیچھے اور وہ آگے آگے، کہا کہ میں بددین نہیں ہوا، میں نے اسلام قبول کر لیا ہے۔ جب پورے مکے میں گھوم کر جو ہے پھر حرم میں آ گئے، وہ آگے ہیں، حضرت عمر پیچھے ہیں، اور مکے کے اندر آ کر جو ہے تمام مشرکین نے آپ پر حملہ کرنا چاہا۔ بہرحال لڑائی شروع ہوئی، حضرت عمر اکیلے ہیں اور پورا مکہ ایک طرف ہیں، تمام سے مقابلہ کرتے جاتے ہیں، یہاں تک کہ لڑتے لڑتے شام ہو گئی۔ حضرت عمر نے کہا تم مجھ سے مقابلہ نہیں کر پاؤ گے، تم اتنے سارے ہو اور میں اکیلا ہوں، کاش اگر ہم صرف 30 ہوتے نا تو آج مکے میں جو ہے ہم ہوتے، تمہاری ہمت نہ ہوتی کسی کی۔ بہرحال حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں حضرت امیر حمزہ سے 3 دن کے بعد اسلام قبول کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو حضرات صحابہ کرام کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک یہ مسلم آل انڈیا کی طرف سے جو ہے ایک پرچہ آیا ہے، حالانکہ میں اپنے اکثر بیانوں میں کہتا رہتا ہوں کہ بھائی اپنی بیاہ شادی کو سادگی کے ساتھ کرو، تمام رسم و رواج کو جو ہے ختم کرو، یہ سنت کے مطابق جو ہے اپنے تمام رسوم، یہ اپنے معاشرے سے رسومات کو ختم کرو، اور اپنے بیاہ، اپنے ولیمے، اپنے